الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا ایک پاورفل وظیفہ جو دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو خواہش مند ہیں شادی کے یا پھر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی کر سکتے ہیں، یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً کہ شادی کے بارے میں کوئی بھی مسائل ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو رہی، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ سب دوست احباب اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ مجرب پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہی کرنا ہے، جیسے اب دن ہیں انہی دنوں میں ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس صورت مبارکہ کو صرف روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے بس، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ایک کرشمہ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، یار انہی چند دنوں کے اندر کام ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز ایک ایسا کرشمہ آپ دیکھیں گے، لیکن ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کرنے، لازمی۔ دوستو قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے ان دنوں کے اندر جس دنوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور 5ویں شرط کہ اس صورت کے پڑھنے کے بعد بے شک 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو اللہ کے راستے پہ صدقہ کر دینا ہے۔ بے شک وہ اپنے پاس رکھتے جائیں، آخری دن صدقہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی روزانہ اکٹھے کرتے جائیں 1 روپیہ، یا پھر روزانہ کی بنا پہ تازہ ہی صدقہ کرتے جائیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن انہی شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور دن کے وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے عید سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز، جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پہ ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی دوست احباب خواہش مند ہیں کہ یا رکاوٹیں ہیں، نہیں ہو رہا، میں انہیں کہوں گا کہ اس وظیفے کو صرف 1 مرتبہ آپ کر کے دیکھیں اسی طریقے سے اور انہی انداز کے ساتھ۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، دعا کر کے پھر وہیں پہ بیٹھے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور جب نماز چاشت اور اشراق کا وقت آئے اس وقت آپ کھڑے ہو کر نماز چاشت اور اشراق پڑھیں۔ بے شک آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے دن اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں دونوں نمازوں کی، پھر اخیر تک ہی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اگر پہلے دن 4 پڑھی ہیں تو اخیر تک ہی 4 پڑھتے رہیں، یعنی ایک ہی رفتار رکھنی ہے، جتنے پہلے دن پڑھی ہیں اتنے دن ہی آخری دن تک نماز چاشت اور اشراق پڑھتے رہنا ہے۔ اور نماز چاشت اور اشراق پڑھ کر پھر 41 مرتبہ
آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کر دینی ہے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے لگاتار اس عشرہ کے اندر، عید تک، یعنی 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، مکمل روزوں تک آپ نے اس صورت کو پڑھتے پڑھتے رہنا ہے۔ اگرچہ بیچ میں کام ہو بھی جائے پھر بھی اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ انتہا درجہ آپ مجرب وظیفہ پائیں گے، انتہا درجہ انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔